دوستو السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ یہ میرا لاؤنج ہے جہاں پر ہمیشہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کبھی فزیکلی شخصی طور پر بھی یہاں آنا چاہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجئے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 5ویں باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح سفر پر ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور ایک چیز جو ہمیں بالکل تواتر سے وہاں نظر آتی ہے کہ ایک بھیڑ ہمیشہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے باب میں بدارواح بھی خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا اقرار کر چکی تھیں۔ یہاں پر پطرس جتنا اس کو سمجھ میں آیا اس نے اقرار کر لیا۔ دوسرے شاگرد بھی پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح وہاں سے جب آگے چلے اور کسی اور شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو ایک کوڑ سے بھرا ہوا شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا۔ کوڑ کے متعلق میں بہت کچھ آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ یہ ایک جسمانی مرض تھا۔ یہ اس زمانے کی سوچ کے مطابق ایک روحانی مرض بھی تھا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوڑ اسی کو ہوتا ہے جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کوڑی جو تھے وہ شہر سے باہر اپنی کمیونٹیز میں رہا کرتے تھے، وہ دوسرے لوگوں کے قریب نہیں آ سکتے تھے، اور اگر وہ آنا چاہتے تھے تو وہ ناپاک چلاتے ہوئے، گھنٹی بجاتے ہوئے آتے تھے تاکہ لوگ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایسا شخص کس نفسیاتی کرب میں، کس جذباتی کرب میں اپنی زندگی گزارتا ہوگا۔ یہاں پر جس کوڑی کا ذکر لوکا طبیب کر رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ شخص کوڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ ایڈوانس سٹیج میں تھا، جو کہ بالکل لا علاج ہوتا تھا، اور وہ شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا۔ جب بھیڑ نے یہ دیکھا ہوگا تو وہ اچانک ٹھٹک گئے ہوں گے، سب کے سب لوگ۔ وہ شاید یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ وہاں سے ادھر ادھر سرک جائیں، دل ہی دل میں اس شخص کو گالیاں دے رہے ہوں گے، اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ربی کو ناپاک کر دے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس نے خداوند یسوع مسیح سے کیا مانگا، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ آئیے دیکھیں مقدس لوکا ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہے 5واں باب اور 12ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ شمعون والے واقعے میں اور اس واقعے میں چند اقدار مشترک ہیں۔ شمعون بھی خداوند کے سامنے گر پڑا تھا، خداوند کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوڑی بھی خداوند کے سامنے منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند۔ شمعون نے بھی یسوع کو اے خداوند، اے میرے مالک کہہ کر پکارا تھا۔ یہ کوڑی بھی یسوع کو اے خداوند کہہ کر پکارتا ہے۔ تو کہیں تو ہے اس کے ذہن میں بھی کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ کوڑ کو خدا کے علاوہ کوئی ہیل نہیں کر سکتا، کوڑ سے کوئی اور ہستی شفا نہیں دے سکتی، اور چونکہ کوڑ کی روحانی امپلیکیشنز بھی تھیں تو گناہ معاف کرنا تو ویسے ہی خدا کا پریروگیٹو ہے، اس کا استحقاق ہے۔
اب اس کی درخواست دیکھیے، اگر تو چاہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے سامنے، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ شفا بھی تو مانگ سکتا تھا، نہیں مانگی۔ کیا کہا؟ مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، کیونکہ شاید اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں بھی یہ بات کندہ ہے کہ وہ اس حالت تک اپنے گناہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ نہ صرف اس کا بدن ناپاک ہے، اس کی روح بھی ناپاک ہے، اور درخواست کیا کی؟ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، میں واپس اپنے شہر میں آنا چاہتا ہوں، میں واپس ہیکل میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں جن سب نے مجھے دھتکار دیا ہے، میں ان کی قربت چاہتا ہوں، تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے سامنے۔ لوکا بتاتے ہیں اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ اگر کوڑی کے آنے سے کوئی حیران نہیں ہوا ہوگا، کوئی ششدر نہیں ہوا ہوگا، تو اس بات سے ضرور ہو گئے ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کوڑی کو چھو لیا۔ اب خود سوچیں، اگر وہ شفا نہ بھی پاتا، اگر وہ پاک صاف نہ بھی ہوتا، خداوند یسوع مسیح کا چھو جانا اس کو ساری زندگی یاد رہتا۔ وہ تو نہ اپنے شہر میں جا سکتا ہے، نہ ہیکل میں جا سکتا ہے، نہ اپنے گھر جا سکتا ہے، وہ تو کسی انسان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو انسانی ٹچ ہے، انسانی لمس ہے، اس کو وہ کتنا مس کرتا رہا ہوگا۔ یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لیا۔ یہ لوگوں کے لیے بھی پیغام تھا کہ میں ناپاک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کوڑی میں یا اس کی بیماری میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ مجھے، اس ربی کو ناپاک کر دے۔ یسوع مسیح نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لیا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کا اختیار ہے۔ وہ فوراً شفا پا گیا، اور کیسی شفا پائی کہ وہ واپس اپنی اصلی حالت میں چلا گیا۔ A miracle defies time, a miracle defies age۔ فوراً واپس اپنی اصلی حالت میں، کوڑ سے پہلے والی حالت میں چلا گیا، جہاں اس کے بدن پر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی جھری نہیں تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو پاک صاف کر دیا، اور یہ پیغام کیا تھا کہ اگر تجھے جسمانی طور پر شفا مل گئی ہے تو جا، تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں قائن کو دکھا، اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ میرے بارے میں چرچا نہ کرنا۔ دوسرے اناجیلی بیانات میں ہم پڑھتے ہیں، بلکہ جا اور اپنے تئیں قائن کو دکھا۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شہر سے نکالنے والا کاہن ہے، ہیکل سے نکالنے والا کاہن ہے، اس کے گھر سے اس کو نکالنے والا کاہن ہے، اور کاہن ہی ہے جو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ اب اس کے جسم میں کوڑ کی کوئی نشانی باقی نہیں ہے، اور وہ کاہن ہی ہے جو اس کے ہاتھوں سے قربانیاں دلوائے گا، جو اس کے بال منڈوائے گا، جو اس کو نئے کپڑے پہنائے گا، جو اس کے پرانے کپڑوں کو آگ لگائے گا، تاکہ وہ نئے سرے سے پاک اور صاف ہو کر دوبارہ لوگوں میں شامل ہو سکے۔
تو کاہن کو دکھایا جانا ضروری تھا، کیونکہ کاہن کے سرٹیفکیٹ کے بغیر، کاہن کی مرضی کے بغیر وہ واپس شہر میں نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو کہانت سے متعارف کروانا چاہ رہے ہیں، کاہنوں سے متعارف کروانا چاہ رہے ہیں، اور اس شخص کو کہا کہ جا اپنے تئیں کاہن کو دکھا تاکہ گواہی ہو۔ گواہی کس بات کی؟ کہ جس مسیح کا انتظار تم صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہو، جس کی نشانیوں کے بارے میں تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو، جس کے بارے میں تم کتاب مقدس میں پڑھ چکے ہو، جو کوڑ سے شفا دے سکتا ہے وہ آ چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اس وقت کی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں مسیح ہوں، وہ مسیح جس کا انتظار تم کئی سالوں سے کر رہے ہو، کئی صدیوں سے کر رہے ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک رکا بھجوا دیا کہانت کو، کاہن کو، کہ میں آ چکا ہوں۔ لیکن کیا وہ لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اس کو چھوتے ہوئے دیکھا، اس کوڑی کو، جنہوں نے اس کوڑی کو شفا پاتے ہوئے دیکھا، کیا وہ چپ رہے ہوں گے؟ لکھا ہے، لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں۔ ورڈ آف ماؤتھ چل رہا ہے، لوگ ذکر کر رہے ہیں اس شخص کا جو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، جو بیماروں کو اچھا کر دیتا ہے، جو بد ارواح کو نکال دیتا ہے۔ اس کا چرچا پھیلتا چلا گیا، اور لوگ اپنے بیماروں کو لے کر اس کے پاس آنے لگے تاکہ ان کے بیمار شفا پائیں اور وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو سن سکیں۔ آگے چلتے ہیں، لوکا ہمیں بتاتے ہیں، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اکثر ہمیں ہجوم سے کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو آرام کی ضرورت تھی، ان کو خوراک کی ضرورت تھی، ان کو باپ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے لکھا ہے کہ وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا، اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے، جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو، کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کے کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو گلیل کی جھیل کے کنارے ایک کشتی پر چڑھ کر تعلیم دیتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ایک شہر میں، جہاں پچھلا واقعہ ہوا، دیکھا، اور اب خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں موجود ہیں۔ غالباً کسی نے خداوند یسوع مسیح کی دعوت کی، ان کو اپنے گھر بلایا، لیکن وہ بھیڑ، وہ ہجوم ان کا تعاقب کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گئی۔ اب گھر کی ساخت سے یہ لگتا ہے کہ یہ گھر کسی رومی کا تھا یا کسی یونانی کا تھا، کیونکہ لکھا ہے اس پر کھپریل تھی، اس پر ٹائل لگے ہوئے تھے اس کی چھت پر۔ یہودی چونکہ پسماندہ تھے، زیادہ تر غریب تھے، وہ اپنے گھروں پر ٹائلز نہیں لگوا سکتے تھے۔ یا تو یہ کوئی بہت امیر یہودی ہوگا، اور یا پھر کوئی رومی افسر ہوگا، یا پھر کوئی اور یونانی ہوگا، دولت مند، پیسے والا یونانی، جس نے شاید اپنی شہرت کے لیے، اپنی ریپوٹیشن کے لیے خداوند یسوع مسیح کو گھر پر بلایا، ان کی دعوت کی، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر امڈ آئے۔
یہاں پر ہمیں لوکا ایک اور خاص بات بتاتے ہیں کہ شرع کے عالم اور فریسی بھی وہاں پر موجود ہیں، فقیہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور شاید یہ لوگ اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ شخص واقعتاً مسیح ہے یا نہیں، یا پھر کوئی ایسا اعتراض لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے اس کی ٹو میں لگے ہیں تاکہ وہ اس کو بدنام کر سکیں۔ اب لوگ بیٹھے ہیں، یہ ریلیجس ایلیٹ بھی وہاں پر موجود ہیں، یسوع تعلیم دے رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ 4 آدمی ایک مفلوج کو اٹھا کر اس جگہ تک لے کر آئے، اور وہ اس کو اندر لانا چاہتے تھے تاکہ اس کی چارپائی خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھ سکیں تاکہ خداوند یسوع مسیح اس کو شفا دے دیں۔ فالج کوڑ کی طرح لا علاج مرض تھا، جسم کا کوئی حصہ یا پورا جسم یا چند اعضاء مفلوج ہو جاتے تھے، ان میں حرکت کرنے کی سکت نہیں رہتی تھی۔ ایک مفلوج جو تھا وہ ایک مردے کے برابر تھا، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 لوگ چاہیے اس کو اٹھا کر لانے کے لیے۔ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ ڈیپینڈنٹ ہے لوگوں پر، اور جیسے کہ کوڑ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا تعلق کسی بڑے گناہ سے ہے، اسی طرح کسی بھی لا علاج بیماری کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا، جن میں فالج بھی سر فہرست تھا۔ اگر کسی کو فالج ہو گیا تو اس پر ایک ٹھپا لگ جاتا تھا، ایک لیبل لگ جاتا تھا، گنہگار۔ اب دیکھیں، نیت تو ان کی بہت نیک تھی، اچھی تھی، لیکن وہ اب گھر کے اندر داخل نہیں ہونا پا رہے کیونکہ دروازے پر ہی اتنی بھیڑ لگی ہے، اتنا رش ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے بیمار کو اٹھا کر چھت پر لے گئے اور چھت کھول دی، وہ ٹائلز ادھیڑ دی، کھپریل ہٹا دی۔ اب خود سوچیں، نیچے یسوع بیٹھے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہیں، تو یقیناً اس سارے پروسیس میں ان کی توجہ اوپر تو گئی ہوگی، اوپر سے شاید ڈبریز نیچے بھی گر رہی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے اتنا بڑا شگاف کر لیا کہ اس شخص کو نیچے اتارا جا سکے تو رسیوں سے باندھ کر اس کو نیچے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اتار دیا۔ اب یسوع کو ناراض ہونا چاہیے تھا، گھر کے مالک کو ناراض ہونا چاہیے تھا، جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے ان کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ اتنی اچھی محفل کو بگاڑ کر رکھ دیا، اتنی اچھی بحث چل رہی تھی، اتنی اچھی تعلیم چل رہی تھی، اور یہاں پر یہ بیچ میں ڈسرپشن ہو گئی۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ یسوع کا رد عمل کیا تھا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کن کا ایمان دیکھ کر؟ وہ لوگ جو اس شخص کو یسوع تک لے کر آئے ہیں۔ ایک بدعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے ایمان سے شفا پاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں اس شخص کے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ یسوع نے تو ان 4 لوگوں کو جو اس کو اٹھا کر لائے تھے ان کے ایمان پر نظر کی، اور ایمان کیا تھا؟ کہ یہ شخص ہمارے اس عزیز کو شفا دے سکتا ہے۔ فالج جس کا کوئی اور علاج نہیں ہے، کوئی اور اس کو شفا نہیں دے سکتا، یسوع اس کو شفا دے سکتا ہے، اور وہ اپنے بیمار کو اٹھا کر یسوع کے پاس لے گئے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ یسوع باہر آ جائے گا تو اسے درخواست کر لیں گے، نہیں، انہوں نے چھت کھول کر اپنے بیمار کو یسوع کے سامنے ڈال دیا۔ یسوع نے اس بات کو ایکنالج کیا، وہ معترف ہوا ان کے ایمان کا، لیکن جو کچھ یسوع نے کہا شاید وہ 4 لوگ یہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ کیا کہا یسوع نے؟
اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ تو اس کو اس لیے لائے تھے کہ وہ شفا پا جائے، اپنی جسمانی بیماری سے شفا پا جائے۔ یہ بات ان کے لیے تو کوئی زیادہ اہم نہیں ہوگی، لیکن وہ شخص جو بستر پر لیٹا ہوا ہے، جس کے ذہن میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے کہ وہ اس حالت تک اپنے گناہ کی وجہ سے پہنچا ہے، شاید یسوع کا یہ فرمان اس کے کانوں میں شہد بن کر ٹپکا ہو۔ لیکن ان اشخاص نے یہ کہا ہوگا، ہم اس کو گناہ معاف کروانے کے لیے تو نہیں لے کر آئے یہاں پر، ہم تو اس کو شفا دلوانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ لوکا بتاتے ہیں، اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ان کی سوچ میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں تھا، انہوں نے بالکل صحیح سوچا، کیونکہ گناہ معاف کرنا صرف خدا کا استحقاق ہے، صرف خدا کا پریروگیٹو ہے۔ انسان گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو وہ خدا سے ہمسری کر رہا ہوگا، اور ایسا شخص کفر بکتا ہے، بلاسفیمی ہے یہ، اور اس کی سزا سنگسار کیا جانا ہے۔ تو شاید وہ اپنے ذہنوں میں اب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو تو سنگسار کیا جانا چاہیے، یہ تو واجب القتل ہے، ایک انسان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آئیے دیکھیں کہ یسوع کا رد عمل اب کیا ہے۔ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ یسوع نے کہا، آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آسان کیا تھا خداوند یسوع مسیح کے لیے کہنا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ کہنا آسان تھا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا آسان تھا کہ اٹھ اور چل پھر؟ میرا خیال ہے یہ تو بڑا آسان تھا نا یسوع کے لیے کہہ دینا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ اس کا کیا ثبوت یسوع دکھا سکتے تھے؟ اگر میں آپ سے کہوں جائیے آپ کے گناہ معاف ہوئے، تو میں نے تو کہہ دیا، اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، نہ آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ لیکن گناہ صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کسی کو اٹھ اور چل پھر، اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگ جائے گا، تو لوگوں کو ثبوت مل گیا، میری بات پوری ہو گئی۔ اسی طرح یسوع نے کیا کہا کہ آسان کیا ہے کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ دونوں کام مشکل ہیں، کیونکہ اگر یسوع کہتے اٹھ اور چل پھر، تو پھر جب تک وہ شخص اٹھ کر چلتا پھرتا نہیں، یسوع کی بات پوری نہیں ہوتی۔ اور یسوع کی اگر یہ بات پوری نہیں ہوتی تو پھر لوگ اس بات پر بھی شک کرتے کہ اس نے جو کہا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے، کوئی معاف نہیں ہوئے اس کے گناہ۔ اور یسوع نے کہا، مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا اور اپنے گھر جا۔ کیا ہوا؟ اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا، اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا،
وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی۔ خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا، اٹھ، اپنا بسترا اٹھا، اپنا کھٹولا اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا۔ اسی دم وہ شخص اٹھا، اس نے جو بھی اس کا بسترا تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ اٹھایا، اس پر وہ اٹھا کر لایا گیا تھا، وہ اٹھایا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات پوری ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ وہ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، ان کو بالکل واپس اپنی اوریجنل حالت میں لا سکتے ہیں۔ تو جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں، شفا دینا بھی خدا کا استحقاق ہے، جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر جو کچھ انہوں نے اس کے علاوہ کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، ہم پھر یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جیسے وہ بات پوری ہو گئی، یہ بات بھی پوری ہو چکی ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ بات بھی پوری ہو چکی ہوگی، کیونکہ جو اس نے بعد میں کہا وہ پورا ہو گیا، اس کا ثبوت ہمیں مل گیا، تو یہ بات بھی قابل قبول ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے صرف یہ اس لیے کہا تھا کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اور یہ اختیار کس کا ہے؟ خدا کا۔ تو اگر میں گناہ معاف کر رہا ہوں اس زمین پر تو مان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، لوگ تنقید کرتے ہیں، کہاں کہا یسوع مسیح نے کہ میں خدا ہوں؟ انجیل جلیل کا ایک ایک لفظ اس کی الوہیت کا ثبوت دیتا۔ منہ سے کہنے کی کیا ضرورت رہ گئی جب اس کے کاموں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ خدا ہے، یسوع خدا ہے۔ میری دعا ہے اس پروگرام کے آخر میں کہ ہم سب اس نتیجے تک پہنچ سکیں، اپنی اپنی زندگیوں کے تجربے سے اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ ہم اس کو خدا کے طور پر ایکنالج کر سکیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا ہوں، نہ ہی ہم کسی انسان کو خدا بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ لیکن ایک قادر مطلق خدا کو انسان کے روپ میں ظاہر ہونے سے نہ میں روک سکتا ہوں، نہ آپ روک سکتے۔ دعا کریں کہ خداوند یہ عرفان ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے عنایت کرے۔ آمین۔ ملیں گے ایک ہفتے کے بعد اور اپنا یہ خوبصورت سفر مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں جاری رکھیں گے۔ خدا حافظ۔